یہ انکشاف تمام مسلمانوں کے لیے حیرت کا باعث بنتا ہے کہ اس دنیا فانی میں بھی ایسی چیزیں موجود ہیں جن کا اصل تعلق جنت سے ہے۔ ان میں سب سے پہلے حجر اسود آتا ہے اور بتایا گیا ہے کہ حجر اسود کا تعلق جنت سے ہے اور یہ جنت سے نازل ہوا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر آتا ہے مقام ابراہیم۔ یہ وہ پتھر ہے جس کے اوپر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ اس پتھر پر حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ پتھر اب خانہ کعبہ میں حذف کیا گیا ہے۔ حدیث میں مقام ابراہیم اور حجر اسود دونوں کے بارے میں یہ ذکر آیا ہے کہ یہ دونوں جنت سے نازل ہوئے ہیں، جنت کے یاقوت ہیں۔ اگر اللہ ان کے نور کو نہ بجھاتا تو مشرق اور مغرب ان سے روشن ہو جاتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر تابوت سکینہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے مطالبے پر ان کے لیے بادشاہ کا تقرر فرمایا اور اس کی دلیل کے طور پر برسوں پہلے ان کے ہاتھ سے کھو جانے والے تابوت سکینہ کے دوبارہ اس انداز میں آنے کا ذکر فرمایا کہ اسے اللہ کے فرشتوں نے اٹھا رکھا ہوگا۔ اس تابوت میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی زیر استعمال اشیاء کے علاوہ نسخہ تورات و تختیات بھی موجود ہیں جو حضرت موسیٰ کو کوئی طور پر اللہ کی طرف سے دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ صندوق میں حضرت موسیٰ کا وہ کرشماتی عصا بھی تھا جس کا بنی اسرائیل کی زندگی پر گہرا اثر تھا۔ اس صندوق کے خاص کا تعلق سماوی و ملکوتی جنتوں سے ہے۔ چوتھے نمبر پر دریائے نیل، فرات، سیخون اور جیحون آتے ہیں۔ ان چاروں دریاؤں کے بارے میں احادیث میں بتایا گیا ہے کہ ان کا تعلق جنت سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کے موقع پر جنت میں دریائے نیل اور دریائے فرات کو دیکھا تھا۔ ان چاروں دریاؤں کا جنت سے تعلق کچھ اچنبھے کی بات ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ یہ دریا حقیقت میں تو جنت کے ہیں مگر قدرت الہی سے اس وقت یہ زمین پر بہہ رہے ہیں، مگر قیامت برپا ہونے کے بعد جنت میں رواں دواں رہیں گے۔ پانچویں نمبر پر عجوہ کھجور آتی ہے۔ یہ کھجور کی ایک خاص قسم ہے جو مدینہ میں پائی جاتی ہے۔ اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عجوہ جنت سے آئی ہے اور یہ زہر کا علاج ہے۔ اس حدیث میں اس کھجور کو زہر کے ساتھ جادو کی مدافعت کے لیے بھی مفید بتایا گیا ہے۔ چھٹے نمبر پر ریاض الجنت آتی ہے۔ یہ مبارک جگہ مسجد نبی میں منبر رسول کے بائیں جانب اور آپ کے گھر کے دائیں جانب واقع ہے۔ حدیث میں اس ٹکڑے کے متعلق آپ نے فرمایا کہ میرے گھر اور منبر کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ ہے، یہاں تک کہ منبر رسول بھی جنتی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منبر کے بارے میں بتایا کہ میرا منبر میرے حوض کوثر پر نصب ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو آگے اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ شکریہ۔